سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا۔ سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں، لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے۔ تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر۔ اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اہل ایمان، مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دعا کریں، اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے، اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے۔ تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر ہے چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے، تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو
قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے۔